28 مئی 2010 کا جو واقعہ ہوا ہے جس میں شہادتیں ہوئیں بہت زیادہ جماعت کے احباب کی، اس واقعہ میں ماڈل ٹاؤن مسجد کے اندر موجود تھا۔ آلت حوصلے لب پہ ذکر خدا، خون میں لت پر زباں پر تسلی اللہ۔ آلت حوصلے لب پہ ذکر خدا، خون میں لت پر زباں پر تسلی اللہ۔ ملت پر زباں پر تسلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مظفر احمد ہے، میرے والد کا نام چودھری عبدالحمید ہے اور میرے دادا کا نام چودھری فتح دین ہے۔ میرے دادا جو تھے وہ جب طاعون پنجاب میں پھیلا ہے اس وقت ان کے والدین یا سننے میں آیا ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ فوت ہو گئے تھے اور میرے دادا نے بعد میں بیعت کی تھی۔ اور اس طرح میرے والد صاحب بھی پیدائشی احمدی ہیں، میں خود پیدائشی احمدی ہوں، اور پنجاب امرتسر سے ہجرت کر کے سکھے کی گاؤں میں، وہاں پر ایک گاؤں چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں ہجرت کر کے آئے تھے، پھر وہاں سے پھر لاہور میں شفٹ ہوئے۔ میری پیدائش لاہور کی ہے اور میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کی سب کی پیدائش گاؤں کی ہے۔ اور سمنا آباد لاہور میں میری پیدائش، وہیں پر میں پلا بڑھا، اسی علاقے میں جوان ہوا۔ اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں 2003 میں کراچی کچھ عرصہ شفٹ ہو گیا تھا جاب کے سلسلے میں۔ 2009 میں میری واپسی لاہور میں ہوئی ہے، اور میری جو آخری جو مجلس میں تھا وہ پنجاب سوسائٹی جوہر ٹاؤن میں رہائش تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا ہے 28 مئی کا، اس وقت میں ماڈل ٹاؤن مسجد کے اندر موجود تھا، جس کے بارے میں آج میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سجدہ گاہیں ہوئی خون سے تر بتر، رائے گا جائے گا نہ یہ خون وفا۔ اس سے قبل کہ میں ماڈل ٹاؤن مسجد کے حالات، اس کے واقعہ کے بارے میں بتاؤں، اس سے قبل کے حالات کچھ یہ تھے کہ جماعت کو پہلے سے اندازہ تھا کہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور کچھ الرٹ ہمیں ملے تھے جس میں کہ خطرہ ہے جماعت پر نا حملے کا، کسی بھی جگہ پر مساجد پر، کیونکہ وہ واقعات تو ہو رہے تھے، انڈیویجولز تو شہادتیں ہو رہی تھیں بعض جگہوں پر، اور اس کی وجہ سے یہ خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تو حفاظت کی غرض سے جو تھوڑی سی ڈیوٹیز مساجد میں بڑھا دی گئی تھی، اور میں بھی خود، میرا تعلق جو ہے جماعت لاہور سے، مجلس ہماری جوہر ٹاؤن تھی، ریونیو سوسائٹی حلقہ، وہاں سے ہم لوگ ڈیوٹی کی غرض سے ماڈل ٹاؤن مسجد جمعے کی ڈیوٹی کے لیے آتے ہوتے تھے، اور موسٹلی ڈیوٹی ہماری پارکنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو ارد گرد کے جو سڑکیں ہوتی تھیں وہاں موجودگی ہوتی تھی ہماری، کہ ہم ہر آنے جانے پر رکھیں اور تھوڑی سی ترتیب رکھیں، لوگ جو گاڑیاں غلط جگہ پارک نہ کر جائیں۔ تو اسی دوران ایک جمعہ قبل مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل سوار جو تھا وہ دروازے جو تھے ماڈل ٹاؤن کے، جو کوٹھیاں ہیں ان کے دروازے بڑے خوبصورت ہیں، تو ان کی تصویریں بنا رہا تھا، اور اتفاق سے وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ بھی تم کیا کر رہے ہو، کیا تم نے اجازت لی ہے گھر والوں سے، اور تم کیوں یہ تصویریں بنا رہے ہو؟ تو کہتا نہیں، میں کارپینٹر ہوں اور میں جو ہے نا مجھے اپنے ڈیزائن چاہیے۔ جبکہ یہ بات میرے ذہن میں اس وقت نہیں آئی کہ یہ ایک طریقہ ہے جو کسی بھی جگہ کی نشاندہی کرنے کے لیے جو حملہ آور ہے وہ پہلے سے پلان بنانے کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ سارے اکٹھے تو وہ چیزیں آبزرو نہیں کرتے، تو اپنا کوئی نہ کوئی آدمی بھیجتے ہیں جو اس طرح اندازے لگاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا نہیں تھا، اس لیے اس بات کو میں نے چند لوگوں کے ساتھ ذکر کیا کہ اس طرح ایک آدمی جو ہے وہ تصاویر بنا رہا ہے روڈز پر، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کسی کی نظر نہ پڑ رہی ہو تو وہ دوسرے جو ڈیوٹی پر کھڑے لوگ ہیں ان کا بھی وہ اندازہ لگا رہا ہو کہ کہاں کون کیسے کھڑا ہے اور کس طرح وہ وہاں داخل ہو سکتا ہے اس جگہ میں۔
بہرحال یہ ایک جمعہ قبل کی بات ہے. 28 مئی والے دن میں روٹین کے مطابق جو جمعے کا وقت ہوتا ہے اس سے قبل آفس میرا گارڈن ٹاؤن میں تھا، اور وہاں سے میں جمعے کی گھر سے نکلا. موسم کافی ابر آلود تھا، ایسا تھا جیسے کوئی آندھی آنے والی ہے اور حبس کی کیفیت تھی. بہت گرم موسم تھا. اور اس دوران جب میں پہنچا ہوں مسجد کے قریب، تو فٹ بال گراؤنڈ کے قریب میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہے، اور وہاں سے تھوڑا پیدل جانا پڑتا ہے کیونکہ سیکورٹی والے جو ہیں وہ عمومی کی ڈیوٹی والے کچھ قبل ہی چیکنگ شروع کر دیتے ہیں. اس میں آپ کو کارڈز وغیرہ دکھانا پڑتا ہے اپنی شناخت کے بعد، اور گیٹ کے اندر پھر جا کے دوبارہ آپ کا سرچ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس خدا نخواستہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو کوئی اس میں شامل نہ ہو جائے، ایسا بندہ جو جماعت میں داخل نہیں ہے. بہرحال یہ سارے پروسیس سے گزر کر میں اندر جا کے بیٹھا، اور خطبہ شروع ہونے سے قبل جا کے مجھے مین ہال میں تو جگہ نہیں ملی، کیونکہ اس سے پیچھے والے ہال میں جا کے بیٹھا. اور خطبہ شروع ہو گیا، اور خطبہ جب تھا مربی صاحب جو تھے انہوں نے خطبے کا آغاز کیا، اور وہ دشمن کی جو جماعت کے بارے میں خیالات ہیں اس کے بارے میں وہ اظہار کر رہے تھے. کہ انہوں نے ایک واقعہ، ایک مولوی صاحب ہیں ان کا، مجھے زمزم اخبار تھی جس کا انہوں نے حوالہ پیش کیا کہ 1 جنوری 1945 تھا. میں نے وہ کیونکہ حوالہ اپنے پاس نوٹ کیا تھا اس وقت، کہ مجھے یہ اچھا لگا کہ یہ تبلیغ کے حوالے سے جو کسی سے بات کریں گے تو اس کو یہ ایکسپلین بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ مولوی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ مرزا محمود نے ایسی جماعت بنا دی ہے جس کے بچے، جوان، بڑے اور سب کی تنظیمیں ہیں، اور ہم لوگ کس جگہ بیٹھے ہیں کہ ہماری کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. ہم کوئی ایسا کام کر ہی نہیں پا رہے کہ جو وہ چھوٹی سی جماعت جو ہے نا اتنے بڑے بڑے کام کرتی جا رہی ہے. تو یہ بڑا ایک ان کی اپنی کہہ لیں اپنی شکست کا وہ اعتراف خود کر رہے ہیں کہ جماعت کی ترقی اس طرح ہو رہی ہے. بہرحال گھڑی پر اس وقت 1:40 کا وقت تھا جب پہلا فائر ہوا، اور وہ فائر جو کرنے والا تھا وہ ایسا محسوس ہوتا تھا اندر بیٹھے آدمی کو کہ وہ ممبر کی جو بیک سائڈ پر جو سڑک ہے وہاں سامنے کھڑے ہو کے وہ گیٹ کی طرف فائر کر رہا ہے. اور گیٹ پر صرف جو سیکورٹی گارڈ تھے انور حسین شہید، وہی ایک ہی آدمی تھے جو ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا. اور جب یہ واقعہ ہوا ہے تو باہر جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ پولیس جو تھی وہاں موجود، جو خیموں کی شکل میں وہاں بعض مساجد کے سامنے، بڑی مساجد کے سامنے بیٹھی رہتی تھی، کھانا پینا ان کے ہر طرح کا وہ فائدہ وہاں سے لے رہی تھی. اور عین موقع پر وہ لوگ وہاں سے بھاگے، اور جو تھے انور جو شہید تھے وہ کافی دیر ان کی فائرنگ کا جواب دیتے رہے. وہ تقریباً 1-2 منٹ کا ٹائم گزرا ہے کہ وہ مسلسل فائر جو ہے نا وہ ہو رہے تھے. 2 طرح کے فائر کی آواز آ رہی تھی. اندر مربی صاحب بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے کہ دوست درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھیں اور بیٹھے رہیں. اور بڑے صبر سے باقی جتنی مسجد میں کوئی افراتفری جیسے کہ لیں لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں تھی. بڑے سکون سے ہم لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، صرف گردنیں اونچی کر کے دیکھ رہے تھے کہ کیونکہ کھڑکیوں میں سے نظر آتا ہے، گیٹ کی طرف اگر دیکھیں تو نظر آتا ہے. تو 2-3 منٹ کی فائرنگ کے بعد وہ جو حملہ آور تھا، یہ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ تھے، لیکن وہ 2-3 تھے یا 2 لوگ بعض دفعہ بتاتے ہیں یا 4 تھے، اس کا ایگزیکٹ تعین نہیں کیا جا سکا. وہ اتنے شدید حملہ تھا ان کا کہ جس موٹر سائیکل پر آئے تھے اس میں بھی انہوں نے بم نصب کیا ہوا تھا، جو کہ بعد میں جس کا میں ذکر کروں گا کہ اس میں اس واقعے کا. بہرحال یہ لوگ انور جو شہید تھے ان کو شہادت وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد وہ مسجد کے اندر انٹر ہو گئے، اور کھڑکیوں کے راستے پھر فائر جو ہے نا اندر دیواروں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اور شعلے زمین پر گر رہے تھے. اور یہ ابھی ہم لوگ، میں بھی وہیں بیٹھا رہا، اور کافی دوست جو ہیں وہ اتر گئے، کچھ نیچے بیسمنٹ میں جا کے چلے گئے، جو کہ پیچھے ان کے جانے کا کہیں رستہ نہیں تھا. وہ ایسی جگہ تھی کہ جو وہ بالکل بلاک ہو جاتا تھا بندہ. اور خدا نخواستہ جب وہ حملہ آور ایسا محسوس ہوا ہے جیسے ممبر والی سائڈ سے وہ اندر انٹر ہوا ہے،
اور اس کے بعد مربی صاحب کی آواز بھی بند ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ نعرہ تکبیر کی آواز آئی ہے، اور اس کے بعد وہ بالکل خاموشی ہوگی. اور میں نے دیکھا کہ سامنے ایک دوست ہیں، وہ زمین پر گرے ہوئے ہیں، خون سے لت پت ہیں، اور بالکل میرا جس طرح میں اس طرح بیٹھا ہوں، اور میرے بالکل سامنے منبر ہے جہاں سے میں مربی صاحب کو دیکھ سکتا تھا، جہاں پر سے ڈائس مجھے نظر آ رہا تھا. اور اس دوران جو ہے مسجد خالی ہونا شروع کی، کچھ دوست دروازوں کی طرف بڑھے تاکہ وہ اندر انٹر نہ ہو سکے. اور ہمارے جو حلقے کے ایک دوست تھے، ان کا نام انور صاحب تھے، ان کا مجھے نام لال خان صاحب، جی لال خان صاحب جو تھے شہید ہوئے، اور انہوں نے دروازے کو کافی دیر بند رکھا، بلکہ اس کے دروازے کے سامنے ہی وہ شہید ہو گئے. ڈیڈ باڈی جو تھی وہ دروازے کے سامنے ہی اس کو روکنے میں کامیاب رہے. اس کا ذکر اور دوستوں نے بھی کیا. میں نے یہ ڈائریکٹ یہ چیز دیکھی نہیں، لیکن میرا نظر جو دروازے کی طرف تھی اس کا یہ تھا کہ اب یہ اندر نہ داخل ہو جائے، کسی طرح اس کو روکا جائے. اور میں بھی اسی سوچ میں تھا کہ کیسے اس پر قابو کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ بغیر کسی اسلحہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. نماز پڑھنے کی غرض سے ہم لوگ اندر آئے ہیں مسجد میں. تو اس بہرحال وہ مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے فائرنگ شروع کی. میں بھی اسی کہہ لیں کہ ایک ورطۂ حیرت میں ہی تھا، یا ششتر پن کہتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ انسان کوئی سوچ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرنا ہے. اسی کیفیت میں تھا کہ مجھے پیچھے سے ایک دوست لڑکے نے آواز دی کہ باہر آ جائیں، اس طرح نا پیچھے باہر آ جائیں. تو میں بڑے آرام سے چلتا ہوا، حالانکہ وہ فائر ہو رہے ہیں، بڑے آرام سے. مجھے یاد پڑتا ہے اگر وہاں کی CCTV ویڈیو دیکھی جائے تو میں واحد ایک بندہ ہی اکیلا پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہاں صف میں. اور میں اٹھ کے پھر بڑے آرام سے باہر گیا ہوں. پھر ہم لوگ 10-12 خدام تھے، سیڑھیوں سے اوپر چھت پر گئے ہیں. چھت پر بھی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ڈنڈا، کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہم اگر سامنے بالکل آ جائے تو کوئی اس پر پھینک کے یا مار کر اس کو سے بچا جا سکے. اور ہم لوگ اوپر ردی پڑی ہوئی تھی اخباروں کی، وہ بنڈل بنا کے رکھے ہوئے تھے. سوچا کہ سیڑھیوں سے آئے گا تو بنڈل اوپر پھینکیں گے. میں بار بار دیوار سے اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ اس کا، کیونکہ جب وہ فائر کرتا تھا تب اس کی پوزیشن کا تعین ہوتا تھا کہ اس وقت وہ مسجد کے کس حصے کی طرف آ رہا ہے. 1-2 بڑے دھماکے بھی ہوئے، شاید گرنیڈ اس نے پھینکے ہیں یا اس نے کوئی ایسی کہ بڑا زوردار دھماکے بھی ہوئے ہیں. لیکن ہم جو ہیں وہ کہہ لیں کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مسئلے کو قابو میں پایا جائے. اس دوران پھر کوئی 5-10 منٹ گزرے ہیں تو ایک اور دوست اوپر آئے چھت پر. انہوں نے کہا کہ نیچے آ جائیں مربی ہال میں نا، مربی ہاؤس میں آ جائیں. اب ہم مربی ہاؤس میں اترے ہیں، سیڑھیوں میں خون تھا، پیر کی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، وہ پیر زخمی تھے لوگوں کے، اور خون نظر آ رہا تھا کہ جیسے حملہ آور جو ہے نا اس اوپر والے فلور پر بھی آیا اور اس کو کوئی بندہ نہیں ملا، اور وہ دائیں بائیں فائرنگ کرتا رہا. اور اس طرح میرا خیال ہے کہ جب وہ داخل ہوا تھا تو اس کو جو ہمارے گارڈ تھے اسی کے فائر کچھ لگے ہوئے تھے اس بندے کو، اور وہ زخمی تھا. اور بعد میں سننے میں آیا کہ وہ جس طرح انجیکشن لگا کے اپنا بوسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی جو ایبیلٹی بڑھا لیتے ہیں، ویسے انجیکشنز ہیں جو لگا کے لوگ آئے تھے جس سے ان کو 1 2 3 4 بلٹس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ اگر وہ ہو تو وہ چلتے پھرتے اچھا خاصا اپنا کام کر سکتے تھے. تو بہرحال ہم ربی ہاؤس کے اندر چلے گئے. اندر میں داخل ہوا ہوں تو اندر دیکھا کہ بہت سارے دوست جو ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں. بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، اور سارا کوئی زمین پر بیٹھا ہے ایسے. اور ہر کوئی وہیں مربی صاحب کی فیملی بھی اندر تھی، ان کی مسز، وہ بھی ایک طرف بستر پر بیٹھی تھی بیڈ کے اوپر، اور ان کے قریب بھی سارے دوست زمین پر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ایک کمرے میں پہلے گیا، پھر دوسرے کمرے میں جا کے دیکھا سارے جو بیٹھے ہیں. دروازہ میں نے بند کروایا، اور دروازے کے سامنے پھر ہم نے وہاں فرنیچر پڑا ہوا تھا وہ سامنے لگا دیا کہ اگر وہ دروازہ توڑتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑا سا کرنا پڑے. اسی دوران میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنے کسی دوست کو، کسی کو فون کر کے ہیلپ کے لیے کہوں.
میں نے آفس میں کال کی، اپنے جو مالک کا میرے پاس فون تھا اس کو میں نے فون کیا، انہوں نے فون اٹینڈ کیا، اور ان سے میں نے کہا کہ اس طرح مسجد پر حملہ ہوا ہے، تو آپ پلیز پولیس کو اور ایمبولینس کو بتائیں کہ وہ یہاں پہنچیں جلدی سے جلد. تو ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر جب میں ان کو فون کیا اس کے بعد انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے کال بیک کر کے کہا کہ آپ سیف ہو، آپ کہاں پر ہو اس وقت؟ تو میں نے کہا میں ابھی محفوظ ہوں، لیکن یہاں نیچے کافی دوست جو ہیں وہ زخمی ہیں، تو آپ پلیز ایمبولینسز کو بھیجیں، ان کو فون کرتے ہیں. تو انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ میں اس کو ضرور، میں نے فون کیے تھے. بہرحال ان کو بعد میں نے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا. اس دوران ایک دوست جو تھے وہ کھڑکی کے رستے پیچھے سے مربی ہاؤس میں سے نکل کے باہر چلے گئے، اور میں اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں کہ آپ اس وقت جو چینلز تھے وہ فوراً پہنچتے ہوتے تھے، جو نیوز چینل ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ ٹی وی لگائیں، یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ٹی وی پر ضرور باہر کی خبر ہمیں پتہ چل جائے گی. تو ایسا ہی تھا، جب ہم ٹی وی آن کیا ہے وہیں بیٹھے ہوئے، حملہ اس وقت جاری ہے، تو اس ٹی وی پر ہم نے دیکھا دارالذکر کی مسجد میں بھی وہ حملہ تھا، اور اس کی ویڈیو باقاعدہ چینلز پر نشر ہو رہی تھی. وہاں پر وہیں پر موجود ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت جو ہے نا ان کا پلان 2 بڑی مساجد کا تھا، اور انہوں نے وہاں پر اکٹھے ایک ہی وقت میں حملہ کیا. اور کیونکہ ماڈل ٹاؤن کچھ عرصے بعد تقریباً ہمیں مجھے ایگزیکٹ اندازہ تو نہیں ہے، آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا. اس کے بعد جب تھوڑی سی خاموشی ہوئی ہے اور ایک دوست نے آ کے دروازہ ناک کیا تو ہم ڈر گئے. پہلے تو دیکھا کہ کوئی حملہ ور نہ ہو، کہ بڑے طریقے سے آیا ہے، اور بتانے اس نے آواز دی کہ نہیں آ جائیں باہر، تو چیز کنٹرول میں آ گئی ہے. تو میں اپنا جوتا جو تھا ہاتھ میں لیا، پہننے کا بھی ٹائم نہیں تھا. ہم لوگ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے باہر کی طرف ہمیں اشارہ کیا جا رہا تھا. پولیس اندر آ گئی ہوئی تھی اس وقت، کوئی پولیس تھی. ایک جو دہشت گرد تھا اس کو جو ماڈل ٹاؤن کی جو انٹرنس کے قریب سیڑھیاں ہیں جو اس طرح اوپر سارے فلورز کو آپس میں ملاتی ہیں، اس کے سامنے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، اور اس کے جیکٹ اس کی جو تھی اس کے جسم پر تھی، جس میں ساری گرنیڈ اور وہ چیزیں اس میں نظر آ رہی تھیں. اور زندہ تھا، اور اتنا تیز سانس لے رہا تھا جیسے کوئی ہائپر باڈی ہوتی ہے نا، جیسے جس کو بہت غصہ ہوتا ہے، یا جو اس طرح اس کا جانوروں کی طرح اس کا سانس وہ لے رہا تھا بہت جیسے. تو میں اس کو دیکھ کے میں نے پہلے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا میں نا غصہ اس پر نکالوں، لیکن پھر میں خاموشی کے ساتھ مین ہال کے اندر گیا. اندر جا کے دیکھا تو جگہ جگہ صفوں پر ڈیڈ باڈیز تھیں، اور ان کے اوپر کپڑا گھیوں پر پڑا ہوا تھا، اور یعنی کہ لوگوں نے اس وقت جو ہے نا اس پر ان کو ڈھانپ دیا ہوا تھا. یہ اس کے بعد جوتا پھر ابھی میرے ہاتھ میں ہی تھا، دروازے کے پاس پہنچا، گیٹ سے باہر جا رہا تھا تو سامنے ویڈیو کیمراز لے کے جو تھے وہ چینلز والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی دوران پیچھے شور مچایا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ دہشت گرد پکڑا گیا تھا جس کو زندہ حالت میں بالکل پکڑا تھا اس کو، تو وہ اس کو لے کے آ رہے تھے باہر کی طرف، میرے پیچھے پیچھے تھا. یا تو ایک جیو چینل والے تھے وہ کیمرہ مین، وہ کہتے ہیں اس کو ہماری گاڑی میں بٹھائیں، ہم اس کو جو ہے نا وہ پولیس تک پہنچا دیں گے، جبکہ پولیس خود وہاں موجود ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں یہ اس طرح کا وہ کہہ رہے ہیں. کہ بہرحال میں بڑے اس وقت افسردہ تھا، نماز بھی نہیں ہوئی. ہم لوگ وہاں سے چھوڑ کے فوراً نکلے ہیں جماعتی طور پر، کیونکہ پولیس نے سارا ٹیک اوور کر لیا تھا. میں ابھی وہاں سے، کیونکہ وہ رستہ تھوڑا سا لمبا ہے، 87C ماڈل ٹاؤن کا جو ہماری جو گراؤنڈس ہیں مسجد کے سامنے والی، وہ کافی لمبی ہاکی گراؤنڈ ہے، کرکٹ گراؤنڈ ہے، فٹ بال گراؤنڈ ہے. تو اس طرح وہ ایک ترتیب میں ساری گراؤنڈ ہے. تو وہ پیدل چلتے ہوئے گاڑیوں، کیونکہ اس روڈ پر نہیں کھڑی کی جاتی جو مسجد والی سڑک ہے، اس سے دوسری سائڈ کی سڑکوں پر پارکنگ ہوتی تھی. تو گاڑی میری تھوڑی دور تھی تو میں پیدل وہاں گیا ہوں. تو اس دوران میرے چھوٹے بھائی کا فون آیا، وہ مجھے کہتا ہے کہ اس طرح نا میرا چھوٹا بھائی مبشر جو ہے وہ زخمی ہو گیا، وہ زخمی ہے. میں سمجھا کہ مبشر، بلکہ جب میں کمرے میں موجود تھا وہاں مربی صاحب کے مربی ہاؤس میں، تو میرے چھوٹے بھائی کی مجھے 2-3 دفعہ کال آئی. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے بعد یہ سمجھا، ایک تو تھوڑا سا وہ
سناٹا اتنا تھا، یا پھر کہہ رہے ہیں کہ میرا ذہن اس طرح کام نہیں کر رہا تھا. تو اس نے بتایا کہ میں اس طرح باہر آیا ہوں. تو میں سمجھا کہ شاید وہ باہر گیا ہے، یعنی لاہور سے باہر ہے. وہ اکثر اسلام آباد اپنے کام کے سلسلے میں جاتا تھا. تو میں سمجھا باہر گیا ہے. تو میں نے کہا تم کہاں ہو؟ میں کہ میں مربی ہاؤس میں ہوں، میں ٹھیک ہوں. تو وہ اتفاق سے اس کا آفس تھا کے بلاک میں، ماڈل ٹاؤن میں. تو وہ جمعے کی وجہ سے جمعے پر لیٹ ہو گیا تھا، نہیں آ سکا. لیکن وہ حملہ سن کے ٹی وی پر وہ باہر آ گیا. اور وہ جو پارکنگ والی سڑک ہے جہاں پر وہ گاڑی اس نے اپوزٹ سائڈ پر کھڑی کی، مسجد کی جو بالکل اگلی دوسری سائڈ کی لین ہے گراؤنڈس کے اس طرف. اور وہاں سے پیدل چلتا ہے، اس کے ساتھ اس کا آفس کا کولیگ تھا، وہ بھی اس کے پاس آ گیا، جہاں پر حملہ آور موٹر سائیکل لٹا کر اور جہاں سے انہوں نے فائرنگ شروع کی تھی. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ مسجد کے وہ لیفٹ سائڈ سے جو تھا مسجد، اس سائڈ پر انہوں نے چوک میں وہاں گاڑی اپنی بائک لٹا دی. اور اس میں بم نصب تھا کہ اگر بگدڑ مچتی ہے، مسجد سے لوگ ایسے بھاگیں کہ باہر نکلیں تو وہ اس میں بلاسٹ ہو جائے گا بائک میں. تو اس میں بھی پھر کچھ لوگ مارے جائیں گے. تو ان کا یہ پلان تھا کہ اس طرح اگر ہم سب کو تو مار نہیں سکیں گے، لیکن باہر جب لوگ نکل کے آئیں گے تو بائک میں بلاسٹ. تو وہ اتفاق سے بھائی جو تھا وہ اس بائک کے قریب آ گیا، اور وہ اپنے دوست کو کہہ بھی رہا ہے کہ ہمیں اس طرح اوپنلی سامنے نہیں جانا چاہیے، تھوڑا سا ایک سائڈ پہ ہو کے جانا چاہیے. اسی دوران بائک میں جو ٹائم بم تھا یا کیا تھا اس میں بلاسٹ ہوتا ہے. اور تقریباً بائک نے جو بتایا کہ وہ تقریباً 10-15 فٹ ہوا میں اڑتا ہوا پیچھے جا کے گرا. اس کے جسم انڈر ویئر اور بیلٹ کے علاوہ کوئی کپڑا باقی نہیں بچا تھا. یعنی کہ اتنا شدید تھا. اور وہاں پر جو ایک دوست ہے جو کہ بعد میں کھاریاں برن سینٹر میں جا کے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور بھی ایک دو تھے ان کو، حالانکہ وہ اس دوران اب یہ واقعہ اور یہ ایمبولینسز جو پہلے آئی ہیں میرے خیال سے وہ سب سے پہلا زخمی ہوگا جو جنرل ہاسپٹل میں ایمبولینسز لے کے گئی ہیں، جو میرا چھوٹا بھائی مبشر احمد. تو میں ابھی وہ رستے میں تھا اور میرے بھائی کی کال آئی کہ اس طرح نا آپ مبشر زخمی ہو گیا. تو میں نے کہا کہ کون مبشر؟ تو اس نے غصے میں مجھے کہا کہ اپنا مبشر. میرے ذہن میں تھا کہ مبشر ہمارے حلقے میں ایک اور دوست ہیں اور وہ بھی جمعہ وہیں پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید وہ زخمی ہوا. تو میں نے کہا وہ تو اسلام آباد تھا، میری ابھی فون پر بات ہوئی. کہتے نہیں وہ لاہور میں ہی تھا. تو بہرحال میں گاڑی میں بیٹھا، سمجھ نہیں آئی. میں آفس گیا ہوں. آفس میں کیونکہ مالک سے میری فون پر بات ہوئی تھی 2-3 دفعہ. اس نے آتے ہی میری جو سٹنگ تھی، وہ جو میرا چیئرمین ہے، جو آفس کے جو ڈائریکٹر ہیں، ان کے جو پی اے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. میری بالکل ان کے قریب میری سٹنگ تھی. یعنی کہ ان کے آفس کے باہر جو کمرہ ہوتا ہے جس میں سیکٹری اکثر بیٹھے کرتے ہیں مالکان کے، تو میں ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا. اور انہوں نے مجھ سے افسوس کیا. میں نے تھوڑا سا ان کو بتانے کے بعد میں نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی. تو میں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کی ہے، میں آیا ہوں. تو میں نے اجازت لی کہ میں جانا چاہتا ہوں، اس طرح میرا بھائی زخمی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں. میں گھر سیدھا وہاں سے جنرل ہاسپٹل گیا ہوں. جنرل ہاسپٹل گیا ہوں تو وہاں کافی زخمی اور بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو اس سے پہلے کہ میں جب آفس کی طرف جا رہا تھا تو بہت ساری ایمبولینسز جو تھی وہ گزرنا شروع ہو گئی. مجھے بار بار گاڑی جو ہے نا روڈ سے اتارنی پڑتی تھی. اور اس سے پہلے اور ماڈل ٹاؤن کے سارے راستے تقریباً اس وقت پولیس نے بند کیے تھے. مجھے لمبے راستے سے اپنے گارڈن ٹاؤن آفس میں جانا پڑا. تو بہرحال وہ اتنی ایمبولینسز تھی کہ ان کا شور، ان کی جو سائرن تھے اتنے زیادہ تھے کہ پورا علاقہ جو ہے نا وہ گونج رہا تھا اس جگہ مسجد کے ارد گرد کا. تو بہرحال پھر میں وہاں سے آفس سے نکلا. آفس سے میں نے اجازت لی اور جنرل ہاسپٹل گیا. تو دل جو نا بہت پریشان تھا. بھائی جب جس ایمرجنسی میں تھا، جب میں اس کے پاس گیا ہوں تو اس کا پورا جسم جو ہے نا پلاہٹ سے جو ہے نا، جو فاسفورس تھی پورے جسم میں تھی اس کے نا، جگہ جگہ اس کے زخم تھے. چہرے پر کان کا پردہ پھٹ گیا تھا یا اس میں خون نکل رہا تھا اس وقت. آنکھوں میں ایک سائڈ کی جو آنکھ تھی اس میں خون تھا. ڈرتے ڈرتے میں نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھا. میں کہ ٹانگیں تو خدا نخواستہ تو نہیں ختم ہو گئی یا معذور ہو گیا بیچارہ.
بہرحال وہ اللہ کا شکر ہے کہ جو جسم کے کوئی حصے کو ڈیمیج نہیں ہوا، لیکن اس کے جو ایک سائڈ کی جو پنڈلی تھی وہاں سے گوشت اس ختم ہو گیا تھا یا اڑ گیا تھا کسی پیس کی وجہ سے. اور وہ ہاں تو تھوڑا مضبوط بندہ، کافی جاندار ہے، اپنے آپ کو وہ دکھاتا ہے کہ میں بہت ہی ہمت والا ہوں. تو بہرحال وہاں پر بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ آپ گھر جاؤ تو اس کے تھوڑے سے کپڑے لے کے آؤ. اور وہیں پر اسی جگہ پر جو قریب کے بیڈ تھے وہاں قائد مجلس جو تھے جنرل ہاسپٹل، وہ بھی وہاں لیٹے ہوئے تھے. ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ انہوں نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ پولیس سے گن چھین رہے تھے کہ آپ لوگ نہیں اندر جا رہے تو ہمیں گن دے. وہ وہاں سے بھاگ کر جو مین خیمہ ان کا تھا وہ گراؤنڈ کی دوسری طرف چلے گئے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ بھاگ کے دوسری طرف چلے گئے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ وہ وہاں پروٹیکٹ کرتے. ان میں سے ایک آدھ بندہ زخمی ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے نہیں مارے جاتے. بہرحال انہوں نے کوئی ایسا انہی کے پاس اسلحہ تھا اور یا کسی ایک دوست کے پاس بتایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی وہاں پر موجود نہیں رہے، وہ بھی ڈر کے چلے گئے کیونکہ پریکٹس نہیں تھی یا کسی اس طرح کے واقعہ کا کوئی اندازہ نہیں تھا. تو وہ چھینا جھپٹی میں وہ فائر پولیس کی گن گئی، اپنے پیٹ میں ان کے گولی لگی تھی، تو وہ بھی وہاں زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے. اور اس طرح میں پھر واپس آیا ہوں گھر اور کافی پریشان تھا، ایک غصہ بھی تھا. جب میں اپنے محلے میں انٹر ہوا ہوں، سمن آباد میں میری رہائش ہے، تو میرے پیرنٹس وہاں رہتے ہیں، تو وہاں دیکھا کہ پوری گلی میں سناٹا ہے. حالانکہ اس گلی میں اتنی رونق ہوتی تھی کہ سب گلی جو بچے تھے یا بڑے تھے گھروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح کا وہاں مزاج ہے. لیکن اس دن گلی میں ایک بندہ نظر نہیں آ رہا تھا اور سب اندر اپنے اپنے گھروں میں. میں اندر گیا، میں اپنے گھر جا کے اپنی بھابھی سے کہا کہ مجھے نا مبشر کے کپڑے نکال دیں اور اس کے کپڑے چاہیے. تو اس دوران خطبہ حضور کا آ رہا تھا لائیو MTA پر. تو میں انتظار میں بیٹھ گیا اور میں نے جب حضور تک یہ خبر پہنچ چکی تھی تو حضور نے اس کا بڑے دھیمے مزاج سے، بڑے صبر والے انداز سے جو ہے نا اس کا ذکر کیا. اور میرا جو غصہ اس وقت، جو میں ہائپر ہو رہا تھا بہت زیادہ، حضور کی یہ باتیں سن کے میرے دل میں ایک آیا کہ خلیفہ وقت اتنے تحمل سے، اتنی تسلی سے اس بات کو، اس جو مصیبت ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں کس وجہ سے غصے میں ہوں، میں کس وجہ سے ہائپر ہو رہا ہوں. تو میرے دل میں بھی ایک سکون، تسکین کا جو ہے نا وہ آ گیا کہ میں بھی تھوڑا سا سکون میں آ گیا. بہرحال پھر میں کپڑے لے کے وہاں گیا اور بھائی کو دیے کپڑے. تقریباً اس وقت رات 8-9 بجے کا ٹائم تھا. تو بھائی نے اس وقت ہوش میں تھا، اس نے بتایا کہ میری گاڑی اس طرح روڈ کے اس طرف کھڑی ہے تو اس کو گھر لے جاؤ وہاں سے نا. تو میں اپنے کزن کے ساتھ بائک میں گیا ہوں، چابی اس کی تھی گاڑی، وہاں سے لے کے پھر میں گھر جا کے کھڑی کی، پھر بائک سے واپس ہاسپٹل آیا. اور اس طرح پھر وہ ایمرجنسی میں، کیونکہ بعد دوستوں نے انہوں نے کہا کہ آپ ٹھہر نہیں سکتے، آپ جہاں سے جائیں. بہرحال کچھ لوگ رکے، بڑے بھائی وہیں تھے، تو میں بچے گھر میں اکیلے تھے، میں واپس گھر کی طرف آیا. اسی طرح اگلے دن جو ہے وہ جو ہم لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل کی طرف گئے ہیں. اور وہ جب میں موجود تھا وہاں پر، جب ایک خاتون جو تھیں وہ پولیس کے سامنے، بلکہ مجھے اب دن ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ سیم ڈے تھا یا اگلا دن تھا، اسی جگہ جس وہ معاذ نامی جو دہشت گرد تھا، اسی بیڈ پر قریب ہی وہاں جہاں جماعت کے دوسرے زخمی لیٹے ہوئے ہیں، اسی جگہ اس کو بھی لٹایا ہوا تھا. تو اس خاتون نے جو ہے نا، لجنا جو تھی، انہوں نے شور مچایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ جو مارنے والا ہے اس کو بھی اسی جگہ آپ نے لٹایا ہوا ہے، اور آپ اس کو کسی اور کمرے میں شفٹ کریں، یہاں ان زخمیوں سے ہٹائیں دوسرے. کیونکہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی غصے میں بھی آ سکتا ہے کوئی، اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا تھا، لیکن جماعت کے افراد کا اس طرح کا رویہ نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے اس کو تبدیل کیا. میں تقریباً تمام زخمیوں سے مل کے آیا، کسی کی ٹانگ میں گولی لگی ہوئی ہے، کسی کے سینے میں گولی ہے، کسی کے بازو زخمی ہے، کسی کا کوئی حصہ زخمی ہے.
تو تمام تقریباً زخمیوں سے میں ملا. پھر اس طرح جو جنرل ہاسپٹل کے زخمی تھے ان کے پاس بھی گیا, اور یہی سلسلہ جو دارالذکر سائٹ پر لوگ زخمی تھے وہاں پر بھی یہ تھا, مدد کے لیے لوگ پہنچ رہے تھے, بلڈ چاہیے تھا بہت سارے دوستوں کو. تو جماعت کی سطح پر یہ تحریک کی گئی کہ سب دوست اپنا بلڈ جو دینا چاہتے ہیں بلڈ دیں, آ کے یہاں بلڈ کی اشد ضرورت ہے. اور اسی دن یا اگلے دن مسجد میں ہم لوگوں نے مغرب اور عشاء کی نماز پھر پڑھی. جس مسجد میں جگہ جگہ دیواریں بلٹس کے نشانوں کی وجہ سے تھیں, تو ہم نے اگلے دن مسجد میں نماز پڑھی. اگلے دن میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مجالس کی جو ڈیوٹی ہے, مساجد جہاں پر ہیں سینٹر نمازیں, ان کی حفاظت کی جائے گی جمعے کے, جہاں جمعہ ہوتا ہے. تو اس غرض سے جو مقامی خدام تھے وہ ڈیوٹی تو پہلے بھی دے رہے تھے, لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ جو ارد گرد کی جو مساجد ہیں جو جہاں پر سے کوئی ٹولے کی شکل میں یا کوئی گروپ کی شکل میں وہاں سے حملہ نہ کرے, تو اس کی خبر رکھنے کے لیے کوئی ایسے دوست ہونے چاہیے جو مقامی مجلس کے نہ ہوں. تو میری ڈیوٹی جو تھی وہ گلشن پارک مغل پورہ سائڈ پر ایک مجلس تھی اس میں تھی, جو کہ میرے آفس سے تقریباً 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. تو میں اپنے وقت سے پہلے جمعے کے لیے, کیونکہ مالکوں کو میں بتا چکا تھا کہ یہ اس طرح کے حالات ہیں, تو مجھے اس غرض سے پہلے جانا پڑتا ہے, لیکن میں کہاں جاتا ہوں یہ ان کو نہیں پتہ تھا. تو انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ کریں. تو میں نے کہا میں تھوڑا لیٹ بھی آؤں گا. تو میرا جو نارمل ٹائم تھا اس سے میں تھوڑا سا وقت لیٹ پہنچتا تھا. تو اس طرح 10 جمعے جو تھے میں گلشن پارک میں ڈیوٹی دینے کے لیے جاتا تھا. میرے ساتھ 1-2 اور مجالس کے دوست ہوتے تھے, اور مسلسل پیدل گاڑی ایک طرف پارک کر دینی, اور وہاں سے ارد گرد مسجد کے جو مساجد ہیں جو غیر از جماعت کی مساجد ہیں ان کے قریب جانا, ان کی جو خطبات ہو رہے ہوتے تھے ان کے اوپر سننا کہ کوئی اشتعال انگیزی والی باتیں تو نہیں کر رہے, یا کوئی اس طرح کوئی موب تو نہیں اکٹھا ہو رہا کسی سائڈ پر. وہاں سے چل کے تقریباً 1.5-2 گھنٹے میں اس طرح پیدل چلتا رہتا تھا. اور کبھی موقع ملتا تھا تو جو وہاں کے مقامی جو دوست ڈیوٹی پر ہوتے تھے ان پر فون پر بات بھی ہو جاتی تھی کہ اس طرح یہ صورتحال ہے, اس طرح ٹھیک ہے یہاں پر. تو کیونکہ یہ ہر جمعے میں جاتا تھا, کچھ دکانداروں کو اس کا, کیونکہ میں بازاروں میں سے ان گلیوں میں سے بار بار گزرتا تھا, اور جمعے والے دن ہی وہ وقت ایسا ہوتا تھا کہ جس میں کچھ کو اندازہ ہوا کہ یہ اس طرح یہ جمعے والے دن ہی کیوں نظر آتا ہے اس طرح. بہرحال وہ مجھے اس طرح وہ انہوں نے روک کے کچھ کہا تو نہیں. بہرحال ایک دوست نے مجھے جب میں گزرا اس نے مجھے کہا کہ جس طرح ہم نے تم کو وہاں پر مارا ہے نا, تو ہم یہاں پر بھی آپ کو ماریں گے. اس طرح کی اس نے بات کی گلشن پارک کی وہ مسجد کے قریب. تو میں نے اس کو اگنور کیا, میں نے کہا اس کو کیا اس کا جواب دیں. بہرحال میں اس وقت کیونکہ مسجد کے بالکل قریب تھا اور جمعہ ہو چکا ہوا تھا, اور اس کو یہ تھا کہ شکل صورت سے تو تقریباً احمدی احباب پہچانے جاتے ہیں پاکستان میں, اور اس وجہ سے شاید اس نے اس چیز کا اظہار کیا. تو جب یہ ڈیوٹی ایک لمبا عرصہ ہم دیتے رہے ہیں, تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 10 جمعے میں اس طرح ڈیوٹی پر تھا. تو جب ہدایت ملی کہ آپ اب ڈیوٹی آپ واپس جائیں اپنی مساجد میں نمازیں پڑھیں, تو میں پہلی دفعہ ماڈل ٹاؤن مسجد میں اگست میں آیا ہوں نماز کے لیے. تو وہاں پر اس طرح یہ تھا کہ آپ اپنے جو حالات ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں. تو میں نے اس وقت تھوڑا سا مضمون لکھ کے مرکز اپنی بھجوایا بھی تھا, شاید وہ لیٹ ہو گیا. اچھا مظفر صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ مربی ہاؤس میں آپ ٹھہرے ہیں, تو مسجد کے ساتھ ہی تھا, اور دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا کہ نعرے کی آواز بھی آئی ہے, تو اس بارے میں بتائیں کہ نعرہ کس نے لگایا تھا, اور مربی ہاؤس کے بارے میں کچھ بتا دیں. مربی صاحب ہی ڈائس پر تھے, اور نعرہ مربی صاحب کی طرف سے لگا, اور ایسا احساس ہوا کہ جیسے دہشت گرد جو ہے نا وہ اندر انٹر ہو گیا, اور ان کو فائر لگ چکا تھا مربی صاحب کو, اور اس کے وقت انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا, اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی. اور مربی ہاؤس جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن مسجد کے اندر ہی ہے, اور مین ہال کی جو بیک سائڈ جو ہے وہ پورشن جو ہے مربی ہاؤس ہے, اس میں وہ 2nd فلور پر تھا اوپر. اور وہیں پر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سب نے پناہ لی تھی.
مربی صاحب کی اہلیہ بھی وہاں پہ تھی تو ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا شہید ہو ہاں گیا، جی، ان کے کیا وہ اس وقت تاثرات؟ رو رہی تھی، اور لیکن کوئی اس طرح واویلا نہیں تھا، بڑے صبر سے وہ بیٹھی ہوئی تھی. اور جس طرح وہ ایک انسان پر گزرتی ہے، کوئی اس کا پیارا چلا جائے تو جس طرح وہ اظہار کرتی ہیں، انہوں نے وہ سب دوست جو ہے نا پریشانی میں، ان کے قریب بھی وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور باقی دوست جو کیونکہ جگہ تنگ تھی، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، کچھ لوگ بیٹھ گئے ہوئے تھے زمین پر ہی، اور دروازے تک لوگ تھے. جو آگے مین چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں سے ہم نے کچھ فرنیچر وغیرہ دروازہ بند کرنے کے لیے آگے کیا تھا. تو اس طرح جب ایک دوست نے آ کے ناک کیا تو تب ہم لوگ باہر آئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت نیچے ساری وہ زخمی جو دہشت گرد تھا وہ زیادہ دیر آگے نہیں چل سکا یا پکڑا گیا تھا. تو اس کے کتنے بعد دہشت گرد تھے؟ اور آپ ایک کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ کی باڈیز بھی ملی ہیں جو انہوں نہیں، نے خود میرا کشی؟ خیال ہے جو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، کیونکہ ہم اس کو آبزرو نہیں کیا، اس کو دیکھا نہیں. ایک تو زمین پر پڑا ہوا تھا جس کو باندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اس طرح زمین پر باندھے ہوئے تھے، اور ٹانگیں پاؤں بھی باندھے ہوئے تھے. اور ایک جو ہے نا شاید وہ زخمی نہیں تھا، اس کو ویسے صحیح حالت میں پکڑا تھا وہاں پر. اور جو کہ بعد میں جو میں بتایا کہ ٹی وی والے کہہ رہے تھے کہ اس کو ہماری گاڑی میں اٹھا دیں، ہم اس کو پولیس تک لے کے جاتے ہیں. تو آپ کے علم میں ہے کہ پکڑے کیسے گئے؟ جو کہ عام طور پہ دہشت گرد تو اور جگہوں پہ نہیں پکڑے گئے. ایک سننے میں جو آیا، میں نے کیونکہ خود دیکھا نہیں ہے، ایک دوست نے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا تھا، اور اس کی کیونکہ وہ ساتھ فائر کرتا تھا، اس نے خود کچھ جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی. وہ بار بار اللہ اکبر کہے کہ وہ یہ آوازیں نکال رہا تھا کہ یہ پھٹ جائے میری جیکٹ نا. تو وہ انہوں نے اس کی کیونکہ اس کا جو بھی پوائنٹ سے مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کیا تھے، لیکن ان کی بازوؤں کے اوپر سے انہوں نے یوں پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ کسی جگہ سے وہ اپنی وہ جیکٹ کو تک جہاں پر اس کا بٹن ہے اس کو اس تک نہ پہنچ سکے. تو یہ میں نے باتیں سنی ہیں کہ انہوں نے اس طرح اس کو کافی دیر جکڑے رکھا. اور جس بندے نے اس کے بیرل کو پکڑ لیا تھا آگے سے، اس کے ہاتھ جو تھے وہ کیونکہ وہ فائر بھی کر رہا تھا ساتھ ساتھ، تو بیرل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی گن کی بیرل کو اگر ڈائریکٹ پکڑ لے میٹل والی جگہ سے تو وہ سارے ہاتھ اس کے جل گئے تھے. تو بہرحال اس خادم نے بڑی ہمت کر کے اس کو پکڑا. اور یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی زندہ دہشت گرد پکڑے گئے. ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ یا تو وہ مارے جاتے تھے یا مر جاتے تھے یا بھاگ جاتے تھے. اور یہ جماعت احمدیہ نے پہلی دفعہ یہ کارنامہ خدام احمدیہ نے کر کے دکھایا کہ ان کو زندہ پکڑا. اس سب کا دورانیہ اندازاً کتنا تھا؟ 1:40 پر یہ شروع ہوا تھا، اور مجھے ایگزیکٹ میں 20 منٹ زیادہ سے زیادہ یا 25 منٹ ہوں گے. تو اس سے زیادہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے جو دوستوں نے کچھ دوستوں نے اپنی باتیں بھی بتائیں کہ اگر وہ دہشت گرد جو بیسمنٹ کی طرف لوگ گئے تھے نیچے اور پیچھے دیوار کی طرف چلے گئے تھے جہاں اندھیرا تھا تھوڑا سا، اگر وہ نیچے جھک کے دیکھ لیتا تو ان میں سے کوئی بھی بچنا نہیں تھا. 30 40 50 جتنے لوگ نیچے گئے تھے بیسمنٹ کی طرف، کیونکہ ہر کسی کو تو نہیں پتا تھا کہ کون کس طرف بھاگ کے اپنی جان جس نے بچائی، کیونکہ بھاگا تو نہیں تھا. ہر دوست جوڑ بڑے تحمل سے، کوئی افراتفری نہیں تھی. اور میں بھی خود بڑے آرام سے جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور ربی صاحب کی کیونکہ بار بار یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ آپ بیٹھے رہیں، تو یہی سوچا کہ ٹھیک ہے اگر موت آنی ہے تو یہیں پہ بیٹھے رہیں گے. ایک وقت میں یہ خیال بھی آیا کہ بچے گھر میں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو ان کا کیا ہوگا. یہ ایک تھوڑی دیر کے لیے دل میں آیا، لیکن وہ کیفیت ایسی بن گئی تھی کہ جیسے جسم کو مطلب کوئی تکلیف نہیں ہے، احساسات جو ہے نا بالکل ایسے نارمل ہو گئے تھے کہ ایک پریشانی کوئی نہیں تھی. اور کوئی ایسا پینک نہیں تھا وہاں پر کہ دوست کہیں کہ جی وہ بھاگتے کوئی ادھر ٹکرا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں تھی وہاں پر. بالکل سکون سے لوگ اپنے اپنے جگہوں پر جہاں ان کو جگہ ملی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اس طرح تقریباً 27 کے قریب دوست جو تھے وہاں جو شہید ہوئے ہیں، اور بعد میں بھی جو شہادتیں ہوئی ہیں جو ہاسپٹل میں جا کے ہوئی ہیں. اور ہاں ایک ذکر جو میں اس کا باتوں میں رہ گیا کہ اگلے ہی دن جہاں پر وہ دہشت گرد
جناح ہاسپٹل میں جو ٹھہرا ہوا تھا اس کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے ہاسپٹل پر بھی حملہ کیا، اور وہاں پر 14 لوگ مارے گئے جو کہ ریسیپشن پر بیٹھے ہوئے تھے یا جو اپنے مریضوں کے پاس آئے ہوئے تھے، اور وہ اس کو پتہ نہیں لے جانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اور پورے لاہور کے اندر اس طرح کی دہشت تھی۔ میں جب وہاں سے سمن آباد اپنے امی کی طرف آنا جانا تھا مسلسل، کیونکہ چھوٹا بھائی زخمی تھا، وہ ہاسپٹلائز تھا، کچھ چیزیں کھانا وغیرہ لے کے جانا، کپڑے لے کے آنا جانا، لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کے آنا، وہ میرے پاس گاڑی تھی تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا۔ تو اقبال ٹاؤن جو تھا اس میں ایک ہی دن میں کئی بم دھماکے جیسے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بم دھماکے گلیوں میں انہوں نے کیے، جو بھی دہشت گرد تھا یہ ہراساں کرنے کے لیے۔ اور سمن آباد جہاں شریم آباد ہے، جو سوئمنگ پول تھا سمن آباد گراؤنڈس کے پاس، وہاں پر ایک ناکہ تھا، وہاں پر بھی حملہ ہوا، وہاں پر بھی پولیس والوں کو مارا گیا۔ اب وہ بظاہر تو یہ دکھایا گیا کہ جی اسلامی جو ایکسٹریمسٹ تھے انہوں نے یہ کیا، یہ اس کا کچھ اور ہی مقصد تھا اس سارے، اور ہم کس کو بلیم کریں۔ بہرحال ایجنسیز کو معلوم ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے جو یہ اس طرح کی، اس وقت پولیٹیکل حالات کیسے تھے، کون سی سیاسی پارٹی آگے جا رہی تھی، کس کو اتارنا چاہ رہے تھے، کس کے بہرحال جو پولیٹیشین تھے ان میں سے ایک نے، جیسے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی ذکر میں کیا کہ ہم احمدی ہمارے بھائی ہیں، اور جیسے انہوں نے یہ بیان دیا اس کے بعد پوری کا پورا جو میڈیا تھا یا جو تھے ان کے خلاف ہو گئے، کہ ایک صرف بھائی کہنے کی وجہ سے کہ کیسے یہ احمدی ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے بھی بیک آؤٹ کیا۔ اور سلیمان تاثیر جو گورنر تھے اس وقت، انہوں نے دارالذکر کا وزٹ کیا، اور جو کہ خبروں میں سب دوستوں نے دیکھا ہوا ہے کہ جس وقت میاں صاحب نے ان سے ملاقات کی اور ان کو اپنا بتایا۔ ایک دن بعد میں آفس میں، اگلے دن ہی میں آفس میں آیا ہوں، اور دفتر میں جو مالکان تھے وہ تو بڑے پولائٹ تھے، بلکہ ان کو پتہ تھا کہ میں احمدی ہوں۔ اور اس واقعے کے بعد جو ایک میرے جو ہمارے وہاں، کیونکہ ڈفرینٹ ڈائریکٹر تھے مختلف ملوں کے، ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں، تو ان کے ایک ڈائریکٹر کے پی اے تھے، ان کا نام میں اگر فیاض صاحب تھے کوئی، ان کی بیٹی میری بیٹی کے ساتھ بیکن ہاؤس میں پڑھتی تھی۔ تو ان کو جب اس وقت پتہ چلا کہ میں احمدی ہوں، حالانکہ جو قریب کے میرے دوست تھے ان کو سب کو پتہ تھا، لیکن ہم کیونکہ آفس میں 250-300 کے قریب ہماری امپلائیز تھے، سب کو بھی نہیں پتہ تھا۔ ایک عرصے بعد تو سب کو پتہ چل گیا اس واقعے کے بعد۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی سے، ان کی وائف ٹیچر تھی وہاں پر نا بیکن ہاؤس میں، جوہر ٹاؤن کی برانچ میں، تو انہوں نے کہا کہ جی اس سے ملاقات، بیٹی نے آگے مجھے اظہار کیا کس طرح وہ میری سہیلی جو تھی، اچھی دوست تھی، وہ میرے سے بات نہیں کر رہی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اسے اگنور کرو، کوئی اور دوست بنا لو، آپ ان سے بات نہیں کرتی تو نہ کرے۔ اور بچے بھی جو تھے وہ کافی ڈسٹرب ہوئے اس ساری باتوں کے بعد، کیونکہ معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے، کیونکہ معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے، دفاتر میں، گلی محلوں میں، آپ کے ہمسایوں میں، یہ سارے لوگ مل کے ایک معاشرہ بناتے ہیں جس میں آپ کے ایک کوئی نہ کوئی کنسرن ہر کے ساتھ ہوتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ تو اس طرح اگر دوست یا اس طرح کے جو جاننے والے ہیں آپ سے دور جانا شروع ہوئے تو ایک تکلیف ہوتی ہے انسان کو، کہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا۔ بظاہر تقریباً میں 1 سال اس کے بعد پاکستان میں رہے ہم لوگ، اور اس سے بھی قبل جو ہے وہ ہمیں، کیونکہ میں کراچی سے لاہور شفٹ ہوا تھا 2009 میں، تو پہلے تو ایک گھر لیا، اس کے مالک مکان کو پتہ چلا، یہ 28 مئی کے واقعے سے پہلے کی بات ہے، وہ وابڈا ٹاؤن کے قریب ہی ہے کہ پی آئی ایس سوسائٹی جے بلاک میں، تو اس میں ہم نے گھر لیا، تو اس نے ہم ڈش اینٹینا اوپر لگایا ہوا تھا، تو مجھے کہتی ہے ان مالک مکان کہ آپ کیبل کیوں نہیں دیکھتے، آپ کو ڈش لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ڈش پر وہ جو چینل آتے ہیں نا وہ کیبل پر نہیں آتے، تو اس میں کہا دکھائیں کون سے چینلز ہیں جو آپ ڈش پر دیکھتے ہیں، وہ ایم ٹی اے میں نے دکھایا کہ یہ ایم ٹی اے۔ اس نے اس وقت تو فوری اظہار نہیں کیا،
تو بعد میں اس نے جا کے اپنے بچوں سے بات کی. ان کے ہسبینڈ شاید فوت ہو گئے ہوئے تھے, ان کے بیٹے تھے جو مجھے ظاہر لگتا ہے وہ فوج میں تھے. تو انہوں نے مجھے نیچے کمرے میں بلا کے کہا کہ آپ جو ہے نا گھر چھوڑ دیں. میں نے کہا ابھی تو کانٹریکٹ میرا جو ہے آپ کے ساتھ 1 سال کا ہے, تو آپ اس طرح فوراً مجھے تو فارغ نہیں کر سکتے, ابھی تو مجھے یہ 2 یا 3 مہینہ ہے. تو نہیں, اگر آپ نے ایسے نہیں جائیں گے تو پھر ہم دوسرے طریقے سے آپ کا انتظام کر لیں گے. اور یہ ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ محلے کے جو لوگ ہیں کہیں ان کے خلاف نہ ہو جائے کہ انہوں نے کسی احمدی کو گھر کرائے پر دیا ہوا. حالانکہ اچھا خاصا اس کا کرایہ تھا, 14-15 ہزار روپے اس کا کرایہ تھا جو میں دے رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, اس کو آپ چھوڑ دیں. پھر میں نے اپنی مقامی جماعت کے دوستوں سے بات کی کہ کوئی گھر کسی دوست کا ہو تو بتائے. تو شکر ہے کہ اسی ایریا میں جو ہے پنجاب سوسائٹی میں مجھے جس جگہ میں یہ تھا تو واقعہ ہوا, تو اس میں وہ گھر ایک احمدی دوست کا پورا ایک گھر مل گیا, اسی کرائے میں, انڈیپینڈنٹ گھر تھا. اور بچوں کے اسکول بھی اس کے قریب تھے, اور اس طرح جو ہے نا تھوڑا سا ہوا اس طرح. کیونکہ حالات اب وہ کیونکہ کھل کے لوگ آ گئے, کچھ دفتر میں جو تھے بعض اس ذہن کے لوگ تھے جیسے ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا ہوا ان کے ساتھ, اور بھی مرنا چاہیے ان لوگوں کو. مطلب اس طرح کی باتیں سننے میں ملی. اس دوران پھر ای میلز پر اتنی وہ مخالفانہ جو تھی وہ ایکسچینج ہونی شروع ہوگی. میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں, اور ایک تقریباً 150-200 ای میلز جو ہیں آپس میں جو وائٹر انہوں نے فارورڈ کی ہوئی ہیں آگے, کہ ایک نے دوسرے کو بھیجی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بہت گندی جو زبان اس میں استعمال تھی, ورگلانے والے جو جملے تھے. اور وہ میرے پاس تو نہیں آئی, میں بھی کیونکہ ای میل یوزر تھا, لیکن مجھے نکال کر میرے جو ساتھ بیٹھتا تھا پی اے, جو میاں صاحب کا پی اے تھا بمبر عباس, انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ ای میلز آ رہی ہیں, تم ہوشیار رہنا. میں نے کہا یہ کون سی ای میل ہے, مجھے دکھاؤ. میں کہ مجھے اس کا تم فارورڈ نہ کرو, مجھے اس کا پرنٹ دے دو. تو وہ پرنٹ میں میرے پاس ابھی بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جو انہوں نے کی. پھر میں آفس کے اندر حالات تھے کہ کوئی معلومات لینی ہے, کیونکہ میرا ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ ایسا تھا کہ مجھے پروڈکشن پلاننگ اور کاسٹنگ کے حوالے سے انفارمیشن تمام ڈپارٹمنٹ سے چاہیے ہوتی تھی, اکاؤنٹ سے, فنانس سے, ایکسپورٹ والوں سے, اور پروڈکشن سے. ہر ایریا کی جو رپورٹ تھی, اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنی جو پلاننگ شیٹس بنایا کرتے تھے جو میاں صاحبان جس پر ڈیسیجن لیتے تھے. تو بعض معلومات جو ہیں جو آٹومیٹک آ رہی ہوتی تھیں وہ تھوڑا سا اس میں ڈیلے آنا شروع ہو گیا. جب میری اپنی رپورٹ ڈیلے ہوتی تھی تو مجھے کہتے تھے آپ نے رپورٹ ابھی تک نہ ملائی. جب مجھ پر میاں صاحب غصہ ہوتے تھے, میں نے کہا یہ انفارمیشن مجھے نہیں مل رہی. تو اکثر اوقات وہ پھر میاں صاحب نے ان لوگوں کو اپنے آفس میں بلا کے کہا کہ بھئی آپ ان کو رپورٹ کیوں نہیں دیتے, یہ تو روٹین کی رپورٹس ہیں جو آپ ان کو دیں. تو بہرحال میاں صاحبان کا تو رویہ اچھا تھا, بہت ہی اچھا تھا. اور بعض مذاق میں بھی ایک دفعہ بڑے میاں صاحب جو تھے چیئرمین, اللہ تعالیٰ نے زندگی دے, یاد ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ, اس وقت 80 سال ایج تھی. انہوں نے یہ اس چیز کا ایک مزاح, میں ان کے آفس میں تھا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ روا میں آغا خانیوں کا ایک ہاسپٹل بھی ہے. میں کہا میاں صاحب آغا خانیوں کا نہیں, ہمارا اپنا ہاسپٹل ہے, ہارٹ ہاسپٹل, طاہر ہارٹ. ہاں تو اس کی کیا کوالٹیز ہیں؟ میں کہا ایک تو وہ قریب کے علاقے کے لوگوں کے, غریبوں کا بڑا اس میں ان کا سستا علاج ہوتا ہے اور بڑا معیاری علاج ہوتا ہے, اور ارد گرد کے علاقوں کے لیے وہ نعمت ہے. اور میرے منہ میں سے نکل گیا کہ وہاں رش بھی بہت ہوتا ہے. تو انہوں نے مذاقاً مجھے کہا کہ رش تو میو ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے. میں نے کہا کہ پھر ہم میو ہاسپٹل سے یہ علاج کروا لیں. تو بہرحال انہوں نے مجھ سے ایڈریس لیا, اور انہوں نے کہا ہارٹ کا پرابلم تھا, تو میں نے کہا کہ آپ نے, تو اس طرح انہوں نے کیا. بہرحال اس سال تو یہ وقت گزر گیا, اور حالات یہ تھے کہ لوگ مٹھائیاں بھی تقسیم کر رہے تھے اس واقعے کے بعد. اور ایک پریشانی تھی, میرا دل نہیں تھا کہ میں پاکستان سے کبھی باہر ہوں, اچھی جاب تھی, ہر طرح کا بینیفٹ تھا. تو ایک دن میں نے بعد کی رمضان کے مہینے میں ایک دوست سے کہ اس طرح میں باہر جانا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ دیں, میں آپ کو ارینج کر دیتا ہوں. تو بظاہر وہ طریقہ تو جو بھی تھا جس طریقے سے میں آیا ہوں, لیکن جب میں نے اگلے دن اپنے میاں صاحب سے ذکر کیا کہ بھئی میں جا رہا ہوں,
تو اس طرح تو کہتے اس طرح کیسے ہو سکتا ہے, ایک دن میں 2 دن میں تم نے پلان بنایا اور تم اگلے دن جا بھی رہے ہو. تو میں نے کہا میاں صاحب آپ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا. میں نے ان سے ریزائن کیا تو انہوں نے کہا نہیں تم نے تو نوٹس ٹائم بھی نہیں گزارا 1 مہینہ کا, تمہاری سیلری کٹ جائے گی. میں کہا آپ کاٹ لیں سیلری. میں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ اتنا عرصہ وقت گزارا ہے, 10-12 سال میں آپ کے ساتھ ہوں, تو آپ مجھے میرے ریزائن پر سائن کر دیں. تو پھر ایک دوست تھے جو ڈائریکٹر بھی تھے, وہ بھی انہوں نے کہا آپ یہ سب سائن کر دیں ان کے, آپ اس کو اگر موقع مل رہا ہے تو جائے گا باہر. تو میں نے کہا اگر میں نہیں جا سکا تو مجھے آپ دوبارہ جاب پر رکھ لیں. تو انہوں نے ہنس کے کہا وہ تو بات ٹھیک ہے, میں آپ کو جاب پر واپس رکھ لوں گا, لیکن یہ طریقہ آپ جو جس طرح جا رہے ہیں اس میں آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد میں ہم جرمن میں اس وقت موجود ہیں, اور یہاں جو آزادی ہے جو ایک بچپن سے ایک خوف بن گیا ہوا تھا 88 کے بعد سے کہ مساجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے, کلمہ نہیں پڑھ سکتے, اذان نہیں دے سکتے, وہ ایک ایسی گھٹن تھی کہ وہاں کا مقامی رہنے والا یہ چیز سوچ نہیں سکتا کہ اس طرح کی اس کی زندگی میں آزادی ہوگی کہ وہ مساجد میں جائے گا, وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر اپنی جو باتیں ہیں تبلیغ کا کام وہ کر سکے گا. بعض تو میں وہاں پر بھی نہیں آتا تھا. میرے آفس میں جب جاتا تھا میرے بیگ میں روحانی خزائن کی 2-2 3-3 جلدیں ہوتی تھیں, جو جس ٹاپک پر بات ہو رہی تھی اپنے دوستوں کو, اپنے آفس کے دوستوں کو ان کے حوالہ جات دکھانے کے لیے میں وہ ساتھ لے کے جاتا ہوتا تھا. اور وقفے میں ان کے ساتھ جب بات ہوتی تھی تو بکس کے پیجز سامنے رکھتا ہوتا تھا. تو بہرحال یہاں جا آ کر ایک وہ جو انسان کو آزادی ملتی ہے, مساجد میں جانا, جلسوں اجلاسوں میں جانا, اور ایک خواہش اس وقت یہ بھی ذہن میں تھی جس نے مجھے زیادہ موٹیویٹ کیا کہ ہم تو ایک دفعہ خلیفہ وقت سے مل چکے ہیں, تو ہمارے بچے تو کبھی بھی نہیں ملے, تو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور یہی دعا کرنی شروع کر دی کہ ہم جو ہے نا خلیفہ وقت کے اس سے میں اپنے بچوں کو بھی ملوانا چاہتا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا جب میں پاکستان سے جرمنی کی طرف آیا ہوں 2012 میں. تو اس اللہ تعالیٰ نے, میں نے تھوڑے سے روٹین میں جاتا تھا جو اپنی تھوڑی سی جو ہوتی تھی غریبوں کے لیے چیزیں اکٹھی کرتا تھا, ایک پیکٹ بناتا تھا, اور اپنے ایریا کے قریب جو ہلکے جو جھونپڑیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے کسی گھر کے یا اس کے ساتھ جا کے کہتا تھا میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں رمضان کا, ایک دالیں تھیں, چینی, چاول اور پاکستان. تو اس طرح بعض جگہوں پر تو وہ کیونکہ مسلسل ہر دوسرے تیسرے دن یہ کیا کرتا, تو بعض لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ اس طرح جو ہے نا بندہ آئے گا, تو پہلے سے زیادہ لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے. تو وہ تو اپنے طور پر اس جو کر رہے تھے. لیکن جب ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فضل کیا کہ جماعت کی جو ترقی ہے اس کا نظارہ کیا, خلیفہ پاک سے ملاقات ہوئی, اور جلسوں میں ان کے اجلاسوں میں سامنے بیٹھ کے ان کو سنا, اور یہ خلافت سے ہمارا ایک تعلق دوبارہ زندہ ہو گیا, جو کہ وہاں ایک گھٹن کی وجہ سے ایک بڑی عجیب سی کیفیت میں انسان تھا. آخر میں 2 منٹ میں آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ جو قائد صاحب تھے آپ کے زخمی ہوئے, وہ اس دن جمعہ پڑھنے نہیں آئے تھے اور باہر سے انہوں نے وہ ڈیوٹی پر تھے موجود باہر, چونکہ ڈیوٹی پر جو تھا ہوتا ہے پارکنگ کی ڈیوٹی ہے, تو وہ وہیں اس وقت تک وہیں رہتا ہے جہاں پر وہ اس میں ہونا چاہیے. تو اس دوران جو ہے وہ جو پولیس والے بھاگ کے ان کے پاس اس کارنر پر پہنچے ہیں, تو وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں پکڑائیں رائفل, اگر آپ نہیں اندر جا رہے تو ہمیں تو جانے دیں. وہ باہر سے ان کی رائفل لے کے آنا چاہ رہے تھے, پر اسی کھینچا تانی میں جو ہے نا ان کو جو وہ یہ بلٹ لگی. بہرحال یہ جب بھی یہ دن آتے ہیں تو دن افسردہ ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ یہ ہر 28 مئی کو جو میری روٹین ہوتی ہے, جو میں گھر میں وہ نظمیں جو اس دوران سنائی گئیں پڑھی گئی ہیں وہ شہداء کے بارے میں, ان کو میں سنتا ہوں, اور اپنا دن جو ہے وہ اس طرح اس یاد میں گزار دیتا ہوں جو تکلیف کا زمانہ اس وقت تھا. احمدیوں نے صاحب جزاکم اللہ جزا. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد بیعت کو نبھایا, جنہوں نے خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی سند حاصل کی. یقیناً ان میں سے ہر ایک اپنا عہد پورا کرنے والا اور ایک روشن چمکدار ستارہ تھا.
तुम شہیدان پر احمدیہ، شہیدان لاہور، جماعت احمدیہ پاکستان، جماعت احمدیہ وفا، لاہور۔ اے شہیدوں کی روحوں ہو تم پر سلام، اپنے عہدوں کو تم نے کیا ہے وفا، اپنے عہدوں کو تم نے کیا ہے وفا، حالت حوصلے لب پہ ذکر خدا، خون لت پر زباں پر تسلی علی، خون لت پر زباں پر تسلی علی۔